أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله. وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے ید اللہ اللہ کے ہاتھ دونوں ہاتھ مغلولہ بندھے ہوئے ہیں غلت ایدیہم یعنی باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ ایدیہم باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ لعنوا اور لعنت کر دی گئی بما قالو اس وجہ سے جو انہوں نے کہا بل ید اللہ یداہ مبسوطتان بلکہ اس کے دونوں ہاتھ بل یداہ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں ينفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے کیف جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے ولیزیدن اور ضرور زیادہ کرے گا کثیر من ان میں سے اکثر کو ما انزلہ جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف وہ ان کی سرکشی میں اور کفر میں زیادہ کرے گا والقینا اور ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان عداوت دشمنی والبغضاء اور کینہ بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کلما جب کبھی اوقدو جب انہوں نے بھڑکاتے ہیں نار آگ للحربی جنگ کے لیے اطفأ اللہ بجھا دیتا ہے اسے اللہ ویسعون اور وہ باغ دوڑ کرتے ہیں فی الارض فسادا زمین میں فساد کی واللہ اور اللہ لا يحب المفسدین اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو مفسدین کو پسند نہیں کرتے ولو اور اگر انا بے شک اہل الکتابی اہل کتاب آمنو اگر ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا تو ضرور بضرور ہم دور کر دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ضرور ہم داخل کرتے انہیں جنات النعیم نعمت بھری جنتوں میں باغات میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ انہم بے شک وہ اقام التوراۃ قائم کرتے تورات کا نازل کو قائم کرتے والانجیل اور انجیل کا وما انزل الیہم جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی طرف سے لاکلوا تو یقیناً وہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے
منہم امت مقتصدہ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میانہ رو ہیں، وکثیر منہم، اور مگر اکثر ان میں سے، اکثریت ان کی، ساء برے ہیں، ما یعملون وہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یا ایو الرسول اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ جو کچھ آپ کی طرف اگر نہیں پہنچایا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا رسالت، فما بلغتا جو آپ نے پھر نہیں پہنچایا، نہیں پہنچائی رسالت اس کی، رسالت اس کے پیغام پورا نہیں پہنچایا، واللہ اور اللہ، یعصمک بچا لے گا آپ کو، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو، کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو جیسے کہ دو تین کچھ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے زیادہ تر، یہودیوں کے اصل مسئلے اصل میں مدینہ منورہ میں انہی سے زیادہ واسطہ تھا، اور وہی اہل کتاب اس وقت وہاں پہ موجود تھے، تو زیادہ شرارتیں بھی وہی لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہ اللہ مغلولہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو انہوں نے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، جیسے آل عمران میں، کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ کی راہ کی قرض حسن دینے سے تعبیر کیا، تو یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، تو یعنی کہ اس کی تعبیر کو سمجھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حالانکہ ان سے قرض نہیں مانگ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، اور اور دیے بھی اپنے ہی مال سے، جو اللہ نے ان کو دیا اسی مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دو، یہ کوئی قرض تو ہے نہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک کی مہربانی ہے کہ وہ بھی اسے خوب اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم نے پڑھا ایک ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے، اور پھر اس لیے قرض حسنا اسی لیے اسے فرمایا گیا ہے کہ جیسا کہ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا تمہیں واپس لوٹا دے گا، مگر یہودیوں نے اسے سمجھا نہیں، وہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، کیا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا، اب ان کی طرف رحمت نہیں آتی، یعنی ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل ہو گیا، پہلے نبوت ان کی طرف آیا کرتی تھی، اللہ کی رحمت ان پہ اب ان پہ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ تو بخیل ہو گیا، ہاتھ بند گئے، غلت ایدیہم بلکہ ان کے خود ان کے ہاتھ بند گئے، اللہ تعالیٰ کا یہ ان کے ہاتھ خود کے ہاتھ بند گئے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں ابھی بھی یہودی سب سے زیادہ کنجوس، اور یہ جو قوم و بخیل قوم و یہودی ہے، غلت ایدی ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کر دی گئی ان پر جو کچھ انہوں نے کہا، بل یداہو بلکہ یداہو اس کے دونوں ہاتھ، یدا دو ہاتھ، ہو اس کے مبسوطتانی کھلے ہوئے، یونفقو کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بندے ہوئے، انہیں کوئی حساب ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کا تو اتنے خزانے ہیں کہ وہ سب کو کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندنے کا تو کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کہتا ہے کہ تمام خزانے اسی کے ہیں، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تمام حاجات ضروریات کا اللہ نے انتظام کر دیا، ہمیں رات اور دن سفر میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہر جن جن چیز ضرورت پڑتی ہے پڑ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب مہیا کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ ابراہیم میں وَآتَا عَلَمْ مِنْ كُلِّ سَامَلْتُهُ، اور ہم نے جس نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے عطا کر دیا، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننا چاہو نعمتہ نعمت اللہ کی نعمت کو، لا تُحْصُوهَا تم اسے گن نہیں سکتے، ان الانسان لظلوم کفار اللہ، اور یہ کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، یہ اللہ تبارک کی، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دے رہا ہے، اور وہ شخص سے دے رہا ہے جب سے جتنا وہ چاہے، سب کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے، جس طرح سے آپ سے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے آدمی اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر ایک کو جو وہ مانگے دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں جو کچھ کم نہیں ہوگا، مگر اتنا جتنا دریا میں
کوئی سوئی ڈبول کر نکالو تو دریا کا پانی جتنا کم ہوتا ہے اتنا ہی میرا خزانہ کم ہو، اس لیے دریا کتنا ہی بڑا ہو آخر محدود، اور میرا خزانہ بے انتہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، جیسے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس کی جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں موت ہے، جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تو جو خرچ کرتا ہے ان کو اور دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ حدیث سے بھی، اور اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ بعض لوگ ان کا ترجمہ قبضہ قدرت کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یدویہ ان کی قبضہ قدرت ہے، اس کا اللہ کے ہاتھوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ مانیں گے تو ہمارا جیسا ہو جائے گا، حالانکہ اس کے اللہ کے تو مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس کی مثال اس سے کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کی بات یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ جی اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں، ہم یہ تو نہیں کریں ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں، اس کے ہاتھ تو اسی کے ہاتھ جیسا اس کو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اسی طرح کے اس کے ہاتھ ہیں۔ اور ہم جیسا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ جیسے ہیں تو پھر تو اسی کے شان کے لائق، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ جب ہم اس کے ہاتھوں کا انکار کریں گے تو پھر تو کئی احادیث اور قرآن کے آیات کا بھی انکار ہو جائے گا۔ جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا سنتا اور موجود ہے، تو کیا وہ ہمارے جیسا ہو گیا؟ اللہ کا اللہ اللہ ہے اور انسان انسان ہے، اللہ کا دیکھنا اور ہے، انسان کا دیکھنا اور ہے، انسان کا سننا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ ہیں اور ایسے ہی ہیں جیسے اس کی اسی کے مثل اسی کی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ اسی پہ بھی ہمارا ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں وہ وہی جانتا ہے۔ وَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھا دیتے ہیں، یا ضرور بڑھائے گی ان میں سے اکثر کو ما انزل الیک من ربک طغیانا، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی اور کفر میں، یعنی جو کچھ بھی آپ بتائیں گے انہیں جو قرآن میں وہ سنیں گے ان کی سرکشی میں ان کو بڑھائے گی۔ پڑھیں قل ہوا، جیسے ہم پڑھیں گے سورہ حامیم صد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یہ هو الذین آمنوا ہدی و شفاء، کہہ دی کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون فی آذان وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ یعنی پردہ ہے، وہ ہوا علیہم اعمی، اور وہ اس کی طرف سے بالکل اندھے ہیں، ان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ اولئک ینادون من مقام بعید، وہ لوگ ہیں بہت دور سے، جو دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ دوسری جگہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کی طرف سے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں بھی زیادہ نہیں کرتا۔ تو وہ ہدایت اسے نہیں پاتے بلکہ اپنے کفر میں اور سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ بَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان آپس میں بھی دشمنی اور بغض کینہ قیامت کے دن تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، کہ جب بھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، بہت سے اکثر موقع آئے کہ انہوں نے کوشش کی کہ آگ بھڑکا دی جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈا کر دیا، لڑائی نہیں ہونے دی۔ یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کرنا چاہا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب خیبر فتح ہوتا آپ کی خدمت بکری کا گوشت ہدیے کے طور پہ پیش کیا گیا، یہ گوشت زہر آلود تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو، جب انہیں آپ کے پاس تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے، جب یہ سب کو جب ان کے پاس لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ سچے ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت سے اور بھی موقع ہے جنہوں نے بڑی حرکتیں کی، جیسے ایک بچی کو انہوں نے صرف زیور کے لیے قتل کر دیا کہ فساد ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی انہوں نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے
اس کو بجھا دیا آپ کو. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ کوشش کرتے ہیں، توغدو کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کے، جا کے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر ایک وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، اگر یعنی کہ یہ کام کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ کام کرتے. اگر ایمان لے آتے، ایمان لانے کا مطلب جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ ان کی نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے، ان پر ایمان لانا. تو اگر ایمان لے آتے واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کے جو گناہ ہیں ان سے بچتے رہتے، جس میں اہم سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اس سے بچتے رہتے، تو پھر اور آخر رسول کا ساتھ دیتے تو لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں یا گناہ. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم داخل کرتے انہیں نعمت بھری جنتوں میں. تو یہ ہم سے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ قام التورات کا مطلب یہ کہ اس کے احکام جو حدود نافذ اس میں ہیں ان کو نافذ کرتے، یعنی ضروری ہے کہ یہ قائم کرنا ہے کہ جو اس میں احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، ان کو نازل کرنا، ان پہ آپ نے نافذ کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیا اور فارغ ہو گئے، پڑھنے سے اس کو آپ نے ہر حال میں ان کو آپ نے نافذ کرنا. نافذ کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نافذ کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اگر ایمان لے آتے تو پھر اللہ تبارک کہتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَيَأْكُلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر ان کے اوپر سے بھی یعنی آسمان سے بھی بارشیں برستی، رزق ہم ان کو اتنا دیتے، اور تحت أرجلهم، زمینیں بھی اگلتی ہیں اپنا جو بھی اس کے خزانے زمین بھی ان کے پیروں کے نیچے جو ہم ان کو دیتے. مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ان کو یہ چیزیں نہیں دی گئی. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہم بھی قرآن کو نافذ کریں تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کہیں دور نہیں گئے، ہمیں بھی مل سکتے ہیں، ہمارے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں تو ویسے بھی دے رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر بھی اس کی قدر نہیں کر رہے، مگر اگر اس کو نافذ کر لیں اللہ کی کتاب کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دے. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، من امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ ایسے ہوئے ہیں جو مینر ہو ہیں، یعنی جو ایمان لے بھی آئے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے اور کچھ لوگ تھے. جیسے ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے. جو شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اس کو دگنا اجر ملے گا. تو یہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو مینر ہو تھے. مگر کثیر منہم ساء ما یعملون، مگر اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو وہ کرتے ہیں، وہ برائی کر رہے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کے مخالفت کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہ فساد پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو بہکاتے ہیں. انہوں نے کوئی حرکت ایسی جانے نہیں دیا کوئی موقع کہ انہوں نے کوشش نہ کی ہو کہ اللہ کے رسول کو یا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا ان کو موقع ملا اور انہوں نے نہ کیا ہو. اکثریت ان کا یہی حال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول، اللہ کے رسول سے اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اسے اسی طرح پہنچا دیجئے جیسے نازل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز ایسا چھوڑی نہیں کہ جو نہ پہنچانے، ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا آپ نے پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے دین کا کوئی بھی حصہ خفیہ طور پر کسی شخص کو نہیں بتایا، اور نہ کسی کو اور یہ کہ جو اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ کسی اور کو بتا دی. جیسے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں کچھ چھپا لیا ہے تو وہ کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیری نازل کیا گیا. سید عائشہ پھر فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو چھپانا ہی ہوتا تو اس آیت کریمہ کو تو ضرور چھپا لیتے. یہ وہ آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے. اس میں یہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ يُبْدِي وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو ڈر رہا تھا وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا.
واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرے. یعنی یہ بات کتنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ وہ آپ تمہیں چھپا رہے ہیں اور لوگوں سے ڈر رہے ہیں، مجھ سے، حالانکہ مجھ سے تو یہ بھی اگر چاہتے تھے پھر یہ چھپاتے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ایک ہی لفظ، اس طرح سے پڑھا نا، وہ ہم نے ایک سورہ آبا صاحب طلّہ سستر ہوا، انہوں نے اپنا چہرہ بنایا اور تلخ رو ہوئے. وہ بھی اگر آپ چاہتے تو وہ چھپا دے، جیسے انہوں کو بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی چھپائی نہیں، کوئی بات آپ نے بالکل بھی نہیں چھپائی. اسی طرح تھا. تو اسی طرح سے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم آپ نے ایسا کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی ہو تو اس کے علاوہ بھی ہو. اس طرح کہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جی کچھ چیزیں تھی جو انہوں نے اہل بیت کو دے دی، سیدنا علی کو دے دی. اس بارے میں سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی اور بات ہے؟ تو انہوں نے قسم کھا کر فرمائی، نفی فرمایا، نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور فرمایا ہاں البتہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دے، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر صحابہ کرام کے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع سے بھی فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا نشهد انک قد بلغت واضیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی. آپ نے آسمان کی طرف انگلی فرماتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے. اے اللہ 3 بار اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے. 3 بار آپ نے کہا اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا جو کچھ تو نے میری طرف بھیجا. یعنی انہوں نے کوئی لفظ، ایک لفظ بھی نہیں چھپایا. سیدنا عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اپنے گھر کا پردہ ہٹایا، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. کچھ ہدایت دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کو یہ کہہ دیا ہے اور انہوں نے پورا اپنا کام مکمل کر دیا. اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یعصم من الناس، اللہ تمہارا آپ کی حفاظت کرے گا، لوگوں سے بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے موقعوں میں، جیسے شروع میں سیدنا ابو طالب کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی حفاظت کروائی، پھر کچھ قبیلوں کے ذریعے سے آپ کی حفاظت کروائی، پھر مدینہ منورہ کے جو انصار تھے وہ آپ کو لے کے آ گئے، انہوں نے آپ کی حفاظت کی. اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا بھی دیا کرتے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے آگے پہرے بھی ہوا کرتے تھے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اے کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرتا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ہتھیار چھنکنے کی آواز سنی. آپ دریافت فرمایا کون ہے؟ آنے والے عرض کے سعد بن ابی وقاص ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئی حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، یعنی آپ سکون سے سو گئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جو حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوگی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تو لوگوں سے بچا لے گا، تو آپ نے اپنے قبے سے سر وار نکال کر فرمایا لوگو تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کبھی پہرے دار نہیں، اللہ نے ہر جگہ ان کی حفاظت کی. یہودی نے بہت کوششیں کی دھوکے سے بھی مارنے کی، کبھی کوئی اوپر سے پتھر گرا کے مارنے کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت ہر دفعہ ان کی حفاظت کی. جنگوں کے دوران ان کی حفاظت کی، بڑے بڑے حملوں سے آپ کو بچایا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لے کہ آپ کو ہم ہر حال میں حفاظت کریں گے. لیکن اللہ لا یہدی القوم الکافر، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوموں کو، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا نہیں ہے. اگر وہ خود ہی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ اگر وہ خود چاہے گا ہدایت کی طرف آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت دیں گے، اور جو نہیں چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ضرورت نہیں کسی کو زبردستی ہدایت دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے.
اسی لیے ہم روزانہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمارے سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جس کو ہدایت دے دی اس کو کامیابی مل گئی، جس کو اللہ نے اپنے دین کی اپنے راستے کی ہدایت دے دی وہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے جیسے ہدایت دی اور جو کامیاب ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ سب کے رحم فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کو علم عطا فرمائے، جو کچھ ہم پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔